کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے سٹائل میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن شریف میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ انہیں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور انہیں چنا گیا تھا کہ فرعون کی لاش جو بچ گئی تھی اور جو لوگ نے ڈھونڈا 19ویں صدی میں، اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا ایجپٹ کے، تو ڈاکٹر مورس بکیل کو چنا گیا تھا اس لاش کے اوپر تحقیق کرنے کو۔ اور مورس بکیل کیونکہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ جانتے تھے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، وہ فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے، یہ انہیں پتا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر مورس بکیل عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے، وہاں ایک عرب نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک نشانی بنے۔ اور ڈاکٹر مورس بکیل حیران ہوئے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، اس میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھا جائے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر مورس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں نے مثال آپ کو دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان، ایک کرسچن، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں قرآن شریف کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سب ڈاکٹر مورس بکیل کی طرح جذبہ نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔
آپ کا کوئی قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور آپ کے ساتھ کشمیر میں اس کشمیر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ سنا ہوتا ہے کہ کشمیر دھرتی کے اوپر ایک جنت جیسی چیز ہے. جو جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وہ تو کئی اچھی ہے، لیکن اگر اس دنیا میں آپ جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمیر کی سیر کرو، کشمیر کو دیکھو. تو آپ کا ایک قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور کشمیر کی سیر کرتے ہوئے اننت ناگ اسلام آباد بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک ہفتے ساتھ میں گزارتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کا بہت قریب دوست ہے. ایک ہفتے آپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر کشمیر گھومتا ہے، پھر واپس چلے جاتا ہے. وہ دوست، اس کو فرینچ زبان پہ مہارت ہے، اردو زبان کچھ ٹوٹی پوٹی انداز سے آپ سے گفتگو کر لیتا ہے، لیکن اس کو مہارت ہے فرینچ میں. وہ جب اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے، فرانس سے ایک خط لکھتا ہے آپ کو، لیکن فرینچ میں لکھتا ہے. آپ جب خط کھولتے ہیں، آپ کو فرینچ نہیں پتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جب آپ کا قریب دوست فرینچ میں خط لکھے گا اور آپ کو اس کو پڑھنے نہیں آئے گا، آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی سے اس خط کا ترجمہ کریں گے. آپ ڈھونڈیں گے وہ شخص جو فرینچ جانتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے دوست کا خط کا ترجمہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب دوست نے آپ کو خط میں کیا لکھا. آپ کوئی بھی حالت میں اس خط کا ترجمہ کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آپ کے دوست نے آپ کو کیا لکھا. کیا آپ کا فرض نہیں ہوتا کہ آپ جاننا چاہیں گے آپ کے خالق، آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے؟ آپ جب اپنے دوست کا خط ترجمہ کرنے کے لیے محنت کریں گے، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ جانیں آپ کے خالق، آپ کے رب، آپ کے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے کیا پیغام لکھا؟ ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کو صرف ہدیہ پہ مارکیٹ میں جا کے لینا ہوگا. اور ساری جتنی اہم زبان ہیں ساری دنیا میں، الحمدللہ ان زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے وہ زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے. میں نے تقریر ایک قرآن مجید کی آیت سے کی جو کم از کم ایک ہی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالی 4 دفعہ دہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، سورہ نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان بنایا، آپ سمجھ سکے اسے، آپ اسے یاد رکھ سکے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا. آپ میں سے کون شخص اس کی بات نہیں مانیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی کئی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا وہ مسلمان کی جو کہتے صرف علماء کے لیے ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، لعلکم تعقلون، پھر آپ نہیں سمجھو گے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں کچھ چیز کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھئے جس کے پاس علم ہے.